السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، وہی ہونے جا رہا ہے جو کبھی سوچوں میں گم تھا، اب وہی ہونے جا رہا ہے۔ خدشات سچ ثابت ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یعنی مسلم لیگ اپنی سیاست کو لپیٹنے کی طرف جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پچھلے 10-15 سال میں پاکستان نے کیا کھویا، کیا پایا، اور اچیومنٹس پاکستان کی کیا تھی۔ ناظرین، سب سے بڑی سیاسی اچیومنٹ 18ویں ترمیم تھی، اور اب اس میں جو چھیڑ چھاڑ ہے وہ سیاسی کے مترادف۔ ناظرین، مبصرین اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 10 سے 15 سال کی جو اچیومنٹ تھی، وہ ایک جو سیاسی اچیومنٹ تھی وہ تھی 18ویں ترمیم۔ اب اس کو اگر چھیڑا جائے گا تو یہ سیاسی ہوگی، لیکن ناظرین کریں تو کریں کیا؟ اگر نہیں مانتے تو منوا لیا جائے گا، اور اگر مان لیتے ہیں تو اسی میں عافیت ہے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر وہی ایک سیاسی خوف کہ بانی پی ٹی آئی کو رہائی مل جائے گی اور ان کو لے آیا جائے گا، اور پھر ان سے معاملات طے پا جائیں گے۔ اس خوف کے پیش نظر تمام گناہوں ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے آمین اور ثم آمین کہے بغیر اور تو کوئی چارہ ہے نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی۔ اس مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی اور ججوں کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کے منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو صدر پاکستان کے دوحہ سے واپسی پر طلب کیا گیا ہے تاکہ پارٹی پالیسی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ اب یہ دیکھیں ذرا کہ جو معاملہ مسلم لیگ نون کو عوام میں بھیجنا چاہیے تھا یا بات کرنی چاہیے تھی، کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں مبصرین بھی اور صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مسودہ ہی نہیں بنا، تو یہ بات پہلے کیسے آ گئی؟ تو یہ کیسا اچھا سٹروک ہے اور کیسی اچھی شاٹ ہے بلاول بھٹو کی کہ اس نے معاملہ پہلے ہی عوام کی عدالت میں بھیج دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے اور ہماری فیور چاہتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی نے پیپل کے سامنے کیوں رکھ دیا یہ مسئلہ؟ وہ جانتے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو اسکرپٹ میں ہے، لیکن عوام کے سامنے بھی رکھ دینا چاہیے تاکہ کل کو عوام کوئی ایسا مسئلہ نہ پیدا کر دے کہ آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں اور خود بخود فیصلے کر لیے۔ اب یہ دیکھیے ناظرین کہ کس طرح اچھا شاٹ کھیلا گیا، اور عوام میں کیا ہوتا ہے کہ اب تبصرے شروع ہو جائیں گے، اس پہ باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی، اور پھر کوئی نہ کوئی اس کا حل تو ضرور نکلے گا جب اتنے تبصرے، اتنی باتیں، اور کچھ ٹائیگرز بھی بات کریں گے اور کچھ متوالے بات کریں گے، کچھ پروانے بات کریں گے، اور جب یہ تمام باتیں اکٹھی کی جائیں گی تو اس کا کوئی نہ کوئی حل اسکرپٹ کے نزدیک پہنچ جائے۔ ناظرین، مریم نواز جو ایک صحافی ہیں جیو کی، انہوں نے اس کی تشریح کچھ یوں کی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 243 میں ترمیم کی جائے گی۔ آئین پاکستان کی شق 243 کیا ہے؟ آرٹیکل 243 کے مطابق مسلح افواج کا سپریم کمانڈر صدر مملکت ہوتے ہیں، اور مسلح افواج کی کمان، انتظام اور تعیناتی سے متعلق تمام انتظام وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں مسلح افواج وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں۔ کیا 27ویں آئینی ترمیم مسلح افواج کی کمان انہی کے سربراہ کو سونپنے جا رہی ہے، اور سپریم کمانڈر بھی فیلڈ مارشل ہوں گے؟ پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کے رہے سہے اختیارات لے کر صدارت کرنے پر رضامند ہوگی؟ جواب سب کو معلوم ہے۔ یہ سارا انہوں نے سائن آف انٹروگیشن لگا کر یہ بات کی۔ ناظرین، اس حوالے سے سہیل وڑائی صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے، اور اس کالم کا عنوان ہے بھمبل بھوسا، اور بھمبل بھوسے کی تعریف
کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انگلش میں اسے کہتے ہیں کنفیوژن۔ اچھا، آپ ناظرین اس کالم کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ دیکھیے جتنے بھی صحافی ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنی سوچ کے مطابق لکھتے رہتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صحافی جو دیکھتا ہے ویولائز کرتا ہے، وہ لکھتا ہے اور وہ بولتا ہے۔ تو آج جو لکھا ہے اس کالم کو ضرور پڑھیے گا اور اس میں آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بابا بلے شاہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کی جانا میں کون؟ اب وہ کی جانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحافت، صحت، تعلیم، زراعت، آبپاشی، کی جانا کچھ نہیں، سیاست، معیشت، انٹرنیشنل ریلیشنز، شاباش، 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 ویلڈن، 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 کی جانا۔ ناظرین، صحافی کا کام ہوتا ہے بتا دینا، الرٹ کر دینا، جو کہ یہ جانتے بھی ہیں، کیونکہ صحافی پوری عوام کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، جیسے ایک سیاستدان اپنے علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے، صحافی پورے پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ نمائندگی کر رہا تھا، الرٹ کر دیا اور یہ کہا کہ اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے وہ صورتحال دگرگوں ہے، ملک کدھر جا رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کہیں سے شاباش، یعنی ٹرمپ صاحب کی طرف سے شاباش، اور کہیں سے تھریٹ یعنی افغانستان اور انڈیا سے۔ اب چائنا سے تعلقات کیسے ہیں، رشیا سے تعلقات کیسے ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور اس پہ پھر انہوں نے کہا کی جانا، یعنی کتنی خوبصورت آج وہ تحریر تھی۔ میں ہمیشہ ان کی تحریروں کو پڑھتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن چونکہ لوگ اتنی زیادہ اخبار نہیں پڑھتے اور نہیں سمجھ سکتے کہ کیا صورتحال ہے، لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور پڑھیے گا، آپ کے سامنے ملک کی صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اچھا ناظرین، اب یہ جو ایٹ دی اینڈ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام معاملات، یعنی ناظرین 1973 سے لے کر ٹو ڈیٹ یعنی آج تک جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں ان میں عوام کہاں ہے؟ صرف اقتدار، 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 اور صرف اپنی اقتدار کی خاطر عوام کو جھونک دیا۔ عوام گئی بھاڑ میں، ہمیں صرف اپنا اقتدار چاہیے، اور اگر یہی اقتدار کوئی اور بات کرتا ہے کہ بھائی مجھے دے دیں، تو وہ کہتے ہیں کیوں بھائی تمہیں کو دے دیں، تم نے تو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو کل آپ کو عوام نہیں پوچھے گی کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا؟ ہر جگہ آپ اپنے آپ کو آگے لے کے آتے ہیں اور آپ یہی کہتے ہیں کہ ہماری ہی حکومت ہونی چاہیے۔ بھائی حکومت لے لیں، ہم نہیں یہ کہتے کہ حکومت نہ لیں، لیکن یہ بات نہ ہونا کہ عوام یہی کہے بقول بلے شاہ کے، عوام یہ کہے کی جانا میں کون؟ یعنی اب پاکستان کی عوام کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، یعنی ہر کوئی پریشان، ہر کوئی اپنی اپنی مصیبتوں کو لے کر پڑا ہوا ہے۔ اگر کسان ہے تو وہ رو رہا ہے، ڈاکٹر ہیں تو وہ رو رہے ہیں، اسپتال خراب ہو رہے ہیں، ایجوکیشن سسٹم خراب ہو رہا ہے، کوئی باہر جانا چاہتا ہے تو اسے کہتا ہے بھائی ہوں تو نہیں جانا، تو اتنے رہنا ہے۔ پہلے وہ برین گین تھا، اب وہ جو برین ڈرین ہے اس کو روکتے ہیں کہ نہیں بھی ہم نہیں گین کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، روکیں، لیکن ان کے لیے مواقع تو پیدا کریں۔ آپ اپنی کرسیوں کی بات کرتے ہیں، ارے بھائی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس معاشرے کے، ان کو نہیں کو کرسی پہ بٹھانا، ان سے نہیں کو کام لینا، کیا ان کو کچلنا صرف مراد ہوتا ہے؟ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی سیاست کو بچاتے بچاتے ملک کی بقا کا خیال ضرور رکھیں۔ ناظرین، آخر میں میری وہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔